ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباس نے آہنگر اربان کو بڑے پرجوش انداز میں کمرے کے اندر بلا لیا اور اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میری بیٹی ہے مریم، اور یہ ہے ہماری شہزادی حمیرہ۔ مریم، حمیرہ، کیا آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ اربان نے حیرت سے سوال کیا۔ عباس مسکرایا اور کہنے لگا، الحمدللہ، اب میرا اسلامی نام عباس ہے۔ ہم بوسنیا چھوڑ آئے ہیں، اب ہم یہیں رہیں گے۔ لیکن اربان نے عباس کی یہ بات غور سے نہ سنی تھی۔ اس نے شہزادی حمیرہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، شہزادی صاحبہ، محترم بزرگ، کیا یہ خاتون شہزادی ہیں؟ لیکن عباس سے پہلے حمیرہ نے جواب دیا، نہیں معزز مہمان، ہمارے صاحب ہمیں پیار سے کبھی کبھی شہزادی کہہ کر پکارتے ہیں۔ حمیرہ کے جواب سے اربان کی حیرت دور ہو گئی۔ عباس نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور وہ لوگ ادرنا سے متعلق باتیں کرنے لگے۔ اربان گزشتہ کئی ماہ سے ادرنا میں تھا۔ اس نے یہاں شہر کے سب سے بڑے آہنگر کے پاس ملازمت اختیار کر لی تھی، لیکن اب تک وہ سرائے میں ہی رہ رہا تھا۔ دراصل سرائے کے مالک کے ساتھ اس کی راہ و رسم بڑھ چکی تھی کہ سرائے کے مالک نے اسے ابھی تک یہاں سے نہ جانے دیا تھا۔ وہ جاتا بھی تو کہاں؟ شہر میں ایک اکیلا مرد ایک سرائے میں ہی رہ سکتا تھا۔ اربان آج سے 4 ماہ قبل قسطنطنیہ سے روانہ ہوا تھا۔ اس کی تمام زندگی آوارہ گردی میں گزری تھی۔ وہ ایک سادہ لوح اور درویش صفت انسان تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اور دنیا کی کم مائیگی نے اسے ایک جگہ ٹک کر رہنے سے دل برداشتہ کر دیا تھا۔ قسطنطنیہ میں اس نے کئی سال تک اپنے فن کے کمالات کا مظاہرہ کیا، لیکن ایک دن بیٹھے بٹھائے اس کے دل میں مسلمانوں کو قریب سے دیکھنے کا شوق چمکا، اور وہ ادرنا چلا آیا۔ ادرنا میں پہلے دن ہی اس کی ملاقات قاسم بن حشام سے ہو گئی تھی۔ وہ بعد میں کئی روز تک قاسم کا انتظار کرتا رہا، لیکن قاسم جب زیادہ دن نہ لوٹا تو دھیرے دھیرے اس کے مراسم اوروں کے ساتھ بھی بڑھنے لگے۔ خصوصاً سرائے کے مالک نے تو اسے اپنا بھائی بنا لیا تھا۔ آج اتفاق سے اسے بوڑھا ملاح مل گیا تھا، وہی ملاح جس کے ساتھ ایک مرتبہ اربان نے کریٹ سے یونان کا سفر کیا تھا۔ عباس کو بھی وہ سفر اچھی طرح یاد تھا۔ حالانکہ سفر کا دورانیہ مختصر تھا، لیکن اربان کی رنگا رنگ شخصیت نے تمام مسافروں کو اپنا گرویدہ کر لیا تھا۔ خصوصاً جہاز کا عملہ جس کا کپتان عباس تھا، اربان کے ساتھ بہت بے تکلف ہو گیا تھا۔ اربان کی بزل سنجی سے جہاز کی محفل ہر وقت زعفران رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج عباس نے اربان کو پہچانتے ہی تپاک کا اظہار کیا تھا۔ وہ اسے فوراً اپنے کمرے میں لے آیا اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی ملوا دیا۔ عباس نے اربان سے کہا، لیکن بھائی، تم یہاں کیا کر رہے ہو اور کب سے مقیم ہو؟ مجھے مسلمانوں کا طرز زندگی یہاں کھینچ لایا۔ میں گہری نظر کے ساتھ اسلام کا مطالعہ کر رہا ہوں، اور اب تو مسلمان آہنگروں کے ساتھ مل کر بھی میں بارود پھینکنے والی منجنیق بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اربان نے اپنے بارے میں بتایا تو بوڑھے عباس نے حیرت سے پلکیں ٹپٹپاتے ہوئے کہا، بارود پھینکنے والی منجنیق، یہ تو بڑا خطرناک آلہ حرب ہوگا اربان۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم تو جنگ و جدل اور خون خرابے کے مخالف تھے۔ اربان مسکرایا اور خلا میں گھورتے ہوئے بولا، میں اب بھی انسانوں کے قتل کی مذمت کرتا ہوں۔ میں اب بھی یہی چاہتا ہوں کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ محبت سے پیش آئے، لیکن میں نے قسطنطنیہ میں رہ کر دیکھا ہے کہ کچھ لوگ زمین پر امن قائم نہیں ہونے دیتے۔ میں نے عیسائیوں کے شہنشاہ قیصر قسطنطنیہ کی باتیں سنی ہیں۔ وہ شیطان کا نمائندہ ہے۔ پرامن بستیوں کو اجاڑنا، مینڈھے لڑوانا اور انسانوں کو قتل کروانا اس کا مشغلہ ہے۔ قیصر کو دیکھ کر مجھے یقین ہوا کہ امن کے لیے بھی جنگیں ضروری ہیں۔ حمیرہ اربان کی باتیں بڑی دلچسپی کے ساتھ سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تحسین آمیز رمق تھی۔ وہ پہلی بار اربان سے مخاطب ہوئی۔
چچا جان، آپ بارود پھینکنے والی منجنیق کیسے بنائیں گے؟ اسے ہم منجنیق نہیں کہیں گے بلکہ توپ کہیں گے۔ عیسائی دنیا کے کچھ سائنسدان اس قسم کی توپیں بنا رہے ہیں، لیکن جو خاکہ میرے ذہن میں ہے وہ ہماری توپ کو دنیا کی پہلی باقاعدہ توپ بنا دے گا۔ میں کھلی گندک کے بجائے بارود کا گولہ بنانے کی کوشش کروں گا۔ اس گولے سے مضبوط ترین فصیل کو بھی توڑا جا سکے گا۔ پھر تو آپ کو سلطان سے ملنا چاہیے تھا، سلطان یقیناً آپ کی بہت قدر کرے گا۔ میں سلطان سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اپنی توپ کا ایک چھوٹا سا نمونہ تیار کر لوں، اس لیے میں ایک آہنگر کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ اب تو میرا نمونہ تقریباً تیار ہے اور میں جلد ہی سلطان سے ملنے کی کوشش کروں گا۔ بوڑھے عباس نے بھی اربان کو اپنی ادرنا میں آمد کا مقصد بتایا۔ اس نے بتایا کہ وہ لوگ اب ادرنا میں ہی رہیں گے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان باقی ماندہ زندگی بسر کریں گے۔ پھر وہ دیر تک اپنے آئندہ لائحہ عمل سے متعلق باتیں کرتے رہے۔ چند دن بعد بوڑھا عباس اپنی دونوں بیٹیوں یعنی شہزادی حمیرہ اور مریم کے ہمراہ ادرنا کے ایک محلے میں منتقل ہو گیا۔ اربان بھی ان کے ساتھ تھا۔ شہزادی حمیرہ کے پاس بہت سارے قیمتی زیورات تھے جنہیں بیچ کر انہوں نے سرائے کے مالک کی مدد سے خوبصورت مکان خریدا۔ بوڑھے عباس نے وسیلہ روزگار کے طور پر انہی پیسوں سے چھوٹا موٹا کاروبار شروع کیا۔ اربان کی تنخواہ بھی اسی گھر میں آنے لگی اور یوں یہ لوگ ادرنا میں رہائش پذیر ہو گئے۔ اربان ابھی تک باقاعدہ طور پر اسلام قبول نہ کیا تھا، لیکن در حقیقت وہ دل سے مسلمان ہو چکا تھا۔ اسی اثنا میں سلطان مراد خان ثانی دوسری مرتبہ گوشہ نشین ہو گیا۔ اس نے اپنے نوعمر بیٹے شہزادہ محمد کو پھر تخت نشین کیا، قاسم کو اس کا خاص مشیر مقرر کیا اور خود دوبارہ ایڈین چلا گیا۔ اب حالات کی صورت بڑی عجیب تھی۔ قاسم کو کسی حد تک یقین ہو چلا تھا کہ مارسی شہید ہو چکی ہے۔ بوسنیا کی شہزادی قاسم کی شخصیت سے مسحور ہو کر اس کے پیچھے ادرنا چلی آئی تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو ظاہر نہ کیا تھا۔ ہونیاڈے شاہ لاڈسلاس کی ہلاکت کے بعد ہنگری کا تخت خود سنبھال چکا تھا۔ سلطان درویشوں کی محفل میں جا بیٹھا تھا اور شہزادہ محمد عثمانی دارالسلطنت میں دوبارہ تخت نشین تھا۔ مارسی شہید نہ ہوئی تھی اور زندہ سلامت سکندر بیگ کے محل میں پہنچ چکی تھی، جبکہ طبیب سلیم پاشا ابھی تک ادرنا میں مقیم تھا اور اس کے جاسوس ہونے کا راز کسی کو معلوم نہ تھا۔ جو ہی سلطان دوبارہ گوشہ عزلت میں جا بیٹھا اور نوعمر شہزادہ تخت نشین ہوا، سلیم پاشا کا کام پھر آسان ہو گیا۔ اب ابو جعفر تو ادرنا میں نہ تھا، لیکن سلیم پاشا کو ابو جعفر کی ضرورت بھی نہ تھی۔ اس نے ابو جعفر سے زیادہ تیزی دکھائی اور سلطان کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھا کر ینیچری میں پھر سے بغاوت کا بیج بو دیا۔ اس نے مدتوں پرانا تنخواہوں کا مسئلہ پیدا کر کے نوجوان سپاہیوں میں شرارت کی آگ لگا دی۔ یہ آگ جنگل کی آگ کی طرح پھیلی اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری سلطنت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ 1445 عیسوی کے آغاز کا واقعہ ہے۔ سلیم پاشا کو بغاوت پھیلانے میں اس لیے بھی آسانی میسر آئی کہ ابو جعفر گزشتہ 20 سالوں سے اسی سازش کے تانے بانے بنتا رہا تھا۔ سپاہیوں کی بغاوت سے عثمانی سلطنت لرز کر رہ گئی تھی۔ نوعمر سلطان محمد خان بوکھلا گیا تھا۔ شہر میں باغیوں نے بلوائیوں کا روپ دھار لیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہنستے بستے خوشحال ادرنا کو ایک دہشت زدہ شہر بنا دیا تھا۔ ہر طرف بلوائیوں کے جتھے قتل و غارت کرنے لگے اور جگہ جگہ سرکاری املاک کو نظر آتش کیا جانے لگا۔ یہ صورتحال سلطان محمد خان کے لیے انتہائی پریشان کن تھی۔ اسے کچھ سجھائی نہ دیتا تھا کہ وہ اس بغاوت پر کیسے قابو پائے گا۔ بہرام خان شہر بھر میں دوڑ دوڑ کر تھک گیا تھا، لیکن وہ اس سازش کے سرغنہ کو نہ پکڑ سکا۔ کوتوال شہر بھی جگہ جگہ چھاپے مار رہا تھا، لیکن بات تھی کہ بنتی نظر نہ آتی تھی۔ اس مرتبہ قاسم بھی کچھ نہ کر سکا، کیونکہ اب وہ شاہی سراغ رسا نہیں تھا اور مارسی کی جدائی نے اسے ذہنی طور پر مفلوج کر رکھا تھا۔ کئی روز گزر گئے اور بلوائی شہر میں لوگوں کی جان و مال کو نقصان پہنچاتے رہے۔ ینیچری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی اور سلطنت عثمانیہ کی سالمیت کو ایک مرتبہ پھر خطرات لاحق ہو گئے۔ امرائے سلطنت نوعمر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے ایک مرتبہ پھر سلطان مراد خان ثانی کو واپس بلانے پر آمادہ کر لیا۔ اس مرتبہ بھی نوعمر سلطان نے قاسم بن ہشام کو یہ ذمہ داری سونپی، لیکن اس مرتبہ قاسم کے ہمراہ خواجہ خیری کے بجائے اس کا بھائی طاہر بن ہشام تھا۔
سلطان محمد خان کا حکم ملتے ہی یہ دونوں بھائی ایڈین کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ جمعہ کا روز تھا، لوگ ڈر کے مارے دبک کر گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ شہر کی گلیوں میں ینیچری کے باغی دستے دندناتے پھر رہے تھے۔ کبھی کسی گلی سے کوئی جلوس نمودار ہوتا، نعرے لگاتا، پتھر پھینکتا اور آگ لگاتا چلا جاتا۔ بلوائیوں نے کوتوال شہر کو یرغمال بنا لیا تھا۔ فی الحقیقت ان حالات کی اصل باغ ڈور سلیم پاشا کے ہاتھ میں تھی، حالانکہ وہ ہمہ وقت نو عمر سلطان محمد خان کے نزدیک موجود رہتا۔ وہ صرف شاہی طبیب ہی نہ تھا بلکہ عمائدین سلطنت میں بھی اس کو اچھا خاصا مقام حاصل تھا۔ جس وقت سلطان محمد خان قاسم بن ہشام کو ایڈین کی طرف روانہ کیا، سلیم پاشا وہاں موجود تھا۔ اس کے لیے یہ خبر کہ سلطان محمد خان ثانی کو واپس بلایا جا رہا ہے پریشان کن تھی، لیکن قاسم اور اس کے بھائی طاہر کے ایڈین روانہ ہونے کی خبر سن کر نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں ایک مکار سی چمک لہرائی، اور پھر جب قاسم طاہر کے ساتھ سلطان کو لانے کے لیے ایڈین چلا گیا تو سلیم پاشا نے فوراً اپنی خفیہ گماشتوں کو طلب کر کے حکم دیا، قاسم بن ہشام اور طاہر بن ہشام ادرنا سے جا چکے ہیں، تم لوگ ان کے اہل خانہ پر دھیان رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شہر میں پھیلے فتنہ گر اور بلوائی ان کے اہل خانہ کو کوئی نقصان پہنچا دیں۔ اس کے ہونٹوں پر مکارانہ مسکراہٹ تیر رہی تھی اور آنکھوں میں شرارت رقصاں تھیں۔ وہ بغاوت کا سرغنہ تھا اور ادرنا میں ابو جعفر کا نائب تھا۔ اس کے خفیہ گماشتوں نے اس کی بات کا مطلب بخوبی سمجھ لیا اور فوراً تعمیل کرنے کے لیے چل کھڑے ہوئے۔ سلیم پاشا کے حکم سے تقریباً 1 گھنٹے بعد بلوائیوں کا ایک دستہ جو لگ بھگ 20 افراد پر مشتمل رہا ہوگا، نعرے مارتا اور توڑ پھوڑ کرتا ہوا قاسم کے گھر کے سامنے جا رکا۔ وہ لوگ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت یہاں آئے ہوئے تھے۔ سلیم پاشا اپنے دیرینہ دشمن قاسم بن ہشام کو ایک بہت بڑا دھچکا پہنچانا چاہتا تھا۔ شہر میں ہر طرف ہنگامی اور آتش بازی ہو رہی تھی۔ ان حالات میں اگر کوئی گروہ قاسم کے گھر پر حملہ بول دیتا تو شک کس پر لگایا جاتا؟ قاسم کے گھر پر موجود افراد خانہ نے گلی میں جلوس کا شور و غل سنا اور یہ سوچ کر اندر سے دروازے بند کر لیے کہ بلوائیوں کا گروہ تخریب کاری کی غرض سے گھر میں نہ گھس آئے، اور چھوٹے بچے عمر اور علی بے خوف و خطر مکان کی چھت پر چڑھ گئے اور گلی میں موجود بلوائیوں کو دیکھنے لگے۔ قاسم کے بوڑھے باپ ہشام نے عہد رفتہ کو آواز دی اور ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر اپنی بیوی، بہو اور پوتوں کی حفاظت کے لیے گھر کے بند دروازے کے پار سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ مارسی کی ادھیڑ عمر خادمہ بھی اسی گھر میں مقیم تھی۔ بلوائی دروازے پر پہنچے اور دروازے کو دھڑ دھڑانا شروع کر دیا۔ ہشام کے اعصاب تن گئے اور اس کے ذہن میں انجانے خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کوئی سانحہ ہونے والا ہے۔ بلوائی ابھی دروازہ دھڑ دھڑاتے ہی رہے کہ طاہر کی بیوی سکینہ دوڑتی ہوئی ایک کمرے میں گئی اور اپنے شوہر کی کمان اور تیروں سے بھرا ترکش اٹھا کر ایک دریچے میں جا بیٹھی۔ ہشام کی بیوی اور قاسم کی ماں کو بچوں کا خیال آیا تو وہ دوڑتی ہوئی چھت پر گئی اور بچوں کو پکارنے لگی۔ عمر اور علی اب تماشا دیکھنے کے بجائے خوف کے عالم میں ایک پردے کے ساتھ چپک کر سہمے بیٹھے تھے۔ بلوائیوں نے دروازہ دھڑ دھڑاتے ہوئے دروازہ کھولو ورنہ توڑ دیں گے کہنا شروع کر دیا، لیکن بوڑھے ہشام کی گرجدار آواز سن کر ایک مرتبہ تو بلوائیوں کے پورے گروہ کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ ہشام نے کہا تھا، غداروں، دروازہ توڑ کر تم اپنی موت کو آواز دو گے۔ اندر داخل ہونے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا کہ تمہارے سامنے وادی حجاز کا یہ مایہ ناز شمشیر زن ہشام بن عدی کھڑا ہے۔ لیکن چند ثانیے بعد بلوائیوں کے گروہ میں موجود 3-4 نقاب پوشوں نے ہشام کے گھر کا دروازہ توڑنا شروع کر دیا۔ اب ہشام کے اعصاب پوری طرح تن گئے اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ سیدھا تن کر کھڑا ہو گیا۔ اسی اثنا میں دروازے کا ایک حصہ گرا اور تینوں نقاب پوش بلوائی اندر گھستے چلے گئے، لیکن بوڑھا ہشام کسی سیسا پلائی دیوار کی طرح ان کے راستے میں ڈٹ گیا۔ اس کی تلوار جب جب وار کرنے کے لیے بلند ہوتی تو اس کے حلق سے خالص عربی لہجے میں اللہ اکبر کا نعرہ نکلتا۔ اب صورتحال یہ کہ ایک اکیلا بوڑھا ہشام اپنی لمبی تلوار پر بیک وقت کئی بلوائیوں کو روکے ہوئے تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ کوئی ایک قدم بھی آگے بڑھا پاتا۔ قیصر کے جاسوسوں کو محسوس ہونے لگا کہ جیسے تنہا یہ شخص ان کے ارادوں کو ناکام بنا دے گا۔ ہشام کی ایک تلوار بلوائیوں کی کئی غداروں کو روکے ہوئے تھی۔ اسی اثنا میں اندرونی کمرے کے دریچے سے سنسناتا ایک تیر آیا
اور ایک نقاب پوش کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ نقاب پوش کسی بیل کی طرح چلاتا ہوا زمین بوس ہوا ہی تھا کہ ایک اور سنسناتا ہوا تیر بلوائیوں کی طرف لپکا۔ ادھر حشام کی تلوار بھی یکے بعد دیگرے بلوائیوں کے بازو اور گردنیں کاٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آسمان کی طرف دیکھ رہی تھیں کہ حشام کی جوانی پھر سے لوٹ آئی تھی۔ سکینہ دریچے سے تاک تاک کر ایسے تیر چلا رہی تھی کہ بلوائیوں کے لیے ڈیوری میں جم کر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ قدم بقدم پسپا ہونے لگے تھے۔ یہ دیکھ کر حشام کی ہمت اور بڑھی اور اس نے اچھل کر ایک نقاب پوش پر کھڑی تلوار کا وار کر دیا۔ نقاب پوش کی گردن کٹ کر دور جا گری تھی۔ یہی شخص بلوائیوں کا سردار تھا۔ بلوائیوں نے اپنے سردار کو گرتے دیکھا تو الٹے قدموں باہر بھاگنے لگے اور آن کی آن میں دیوڑی خالی ہو گئی۔ اب بوڑھا حشام اپنی خونالود تلوار لہراتے ہوئے دروازے میں آ کر کھڑا ہو گیا اور بزدل بلوائیوں کو للکارنے لگا۔ آج اس نے اپنی شمشیر زنی کے وہ جوہر دکھائے تھے کہ اگر اس کے بیٹے اسے لڑتا ہوا دیکھ لیتے تو اب بھی اس کی مہارت کا لوہا مان جاتے۔ لیکن بلوائیوں کا خطرہ ابھی دور نہ ہوا تھا۔ حشام نے گرے ہوئے دروازے کے حصے کو اٹھا کر پھر اسی جگہ پھنسا دیا جہاں سے وہ گرا تھا، اور گھر کے دروازے کو اس طرح پوری طور پر بند کر دیا تھا۔ ابھی حشام پوری طرح مطمئن نہ تھا، چنانچہ اس نے مہلت ملتے ہی اہل خانہ کو پڑوسیوں کے ہاں منتقل کرنے کا ارادہ کیا تاکہ اگر بلوائی دوبارہ حملہ آور ہوئے تو گھر کی خواتین اور بچے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن سکینہ نے اپنا مورچہ چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے کہا، ابا جان، میں آپ کے شانہ بشانہ دشمن کا مقابلہ کروں گی۔ ہم امی جان اور غزالہ کی خادمہ کو ہمسایوں کے گھر میں بھیج دیتے ہیں۔ بچے اور حشام کی بیوی اب نیچے اتر آئے تھے، لیکن ان کے چہروں پر خوف و ہراس کی زردی چھا گئی تھی۔ حشام کو یہ اچھا نہ لگا۔ اس نے عمر اور علی سے مخاطب ہو کر کہا، عمر اور علی، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھو تمہارے بوڑھے دادا نے سارے دشمنوں کو بھگا دیا۔ یاد رکھو، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ بچوں کو دادا کی بات سے حوصلہ ملا نہ ملا، لیکن وہ اگلے چند لمحوں میں پڑوس کے گھر منتقل ہو چکے تھے۔ ان کے پڑوس میں بھی بوڑھے سالار کا گھر تھا۔ بوڑھا سالار مر چکا تھا، لیکن اس کے گھر کی خواتین اور ایک بیٹا یہاں رہتے تھے۔ گھر میں اس وقت ان سب کے علاوہ صرف ایک خادم تھا۔ حشام نے اسے انتہائی عجلت سے کچھ باتیں سمجھائیں، اپنی استبل سے ایک عمدہ گھوڑا دے کر کسی جانب روانہ کر دیا۔ اس پورے وقت میں گلی خالی پڑی رہی تھی۔ بلوائی جا چکے تھے، لیکن ان کی واپسی کا خطرہ موجود تھا۔ گلیوں اور بازاروں میں جگہ جگہ بغاوت، فسادات اور آتش بازی نہ ہوتی تو حشام بھی کسی جانب چل پڑتا، لیکن ادرنا شہر کو تو چنانچہ حشام نے اپنے گھر میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کرنا ہی مناسب سمجھا۔ ادھر سلیم پاشا کو جب یہ خبر ملی کہ قاسم اور طاہر کے بوڑھے باپ نے باغیوں کے 20 افراد پر مشتمل دستے کے دانت کھٹے کر دیے ہیں تو وہ پیچو تاب کھا کر رہ گیا۔ اسے بےحد غصہ آیا اور اپنے باغیوں کو بری طرح ڈانٹنے لگا۔ وہ قاسم کی عدم موجودگی سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، چنانچہ وہ ناکامی کی خبر ملتے ہی فوراً اٹھا اور اپنے چہرے پر کپڑا باندھ کر خود اس شیطانی مشن کی تکمیل کے لیے چل کھڑا ہوا۔ اس مرتبہ اس کے ہمراہ بلوائی نہ تھے، بلکہ ینیچری کے بہترین تلوار باز تھے، اور یہ لوگ گھوڑوں پر سوار تھے۔ ہر حال میں قاسم کو صدمہ پہنچا کر مفلوج کرنا چاہتا تھا۔ گھڑ سواروں کا یہ دستہ تیزی کے ساتھ قاسم کے محلے کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ قاسم ابھی تک پچھلی لڑائی کی تھکن بھی دور نہ کر سکا تھا کہ سلیم پاشا کا نقاب پوش دستہ اس کے گھر کے دروازے کا پٹ گراتا ہوا اندھا دھن اندر داخل ہو گیا تھا۔ حشام نے حسب سابق دیوڑی میں ہی ان کے ساتھ مقابلہ کیا، اور سکینہ نے بھی کمان کے چلے پر چڑھا تیر چھوڑ دیا۔ اس مرتبہ شاید قسمت بوڑھے حشام کا ساتھ دینے سے انکار کر چکی تھی۔ اس نے بلوائیوں کا جان توڑ کر مقابلہ کیا۔ پے در پے 3 بہترین سپاہی واصل جہنم کر دیے۔ سکینہ کے حملوں سے بھی کئی سپاہی زخمی ہوئے تھے، لیکن سپاہیوں کی تعداد زیادہ تھی اور حشام کے بازوؤں میں سکت ختم ہو چکی تھی۔ بالآخر حشام کی تلوار دشمن کے وار روکنے میں ناکام رہی، اور بوڑھا عرب شمشیر زن آخر دم تک مردانہ وار لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ حشام کے گرتے ہی سلیم پاشا کے دہشت گرد پورے مکان میں پھیل گئے۔ سلیم پاشا ابھی تک صحیح سلامت تھا۔ اس نے خود عملی طور پر حشام کے خلاف لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا۔ جس کمرے میں سکینہ تھی، دہشت گرد اس کمرے میں داخل ہونے سے ہچکچا رہے تھے۔ سکینہ بھی اب کمان چھوڑ کر تلوار اٹھا چکی تھی۔
وہ اپنے کمرے میں دروازے کے عقب میں چھپ کر کھڑی تھی۔ دہشت گرد ہچکچاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے ایک نقاب پوش تھا اور اس کے پیچھے سلیم پاشا تلوار سونت کر داخل ہو رہا تھا۔ وہ اس کمرے میں داخل ہوئے، لیکن ان کی احتیاط ان کے لیے کسی کام نہ آئی۔ سکینہ کسی شیرنی کی طرح دروازے کے عقب سے نکلی اور جھپٹ کر نقاب پوشوں پر حملہ کر دیا۔ اس نے پہلے ہی وار میں اگلے نقاب پوش کا کام تمام کر دیا اور کسی ماہر اور مشاق شمشیر زن کی طرح سلیم پاشا پر حملہ آور ہوئی۔ سلیم پاشا اس کی پھرتی اور چابک دستی دیکھ کر بوکھلا گیا تھا۔ وہ ایک طبیب تھا، سپاہی نہ تھا، جبکہ سکینہ ہشام کی بہو اور طاہر کی بیوی تھی۔ اس نے سکینہ کی جھپٹ پلٹ دیکھی تو ڈر کر پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ خود کو بچا کر پوری طرح پیچھے ہٹتا، سکینہ کا دیوانہ وار حملہ کام کر گیا اور سکینہ کی تلوار طبیب کے تلوار والے ہاتھ پر پڑی۔ تلوار سلیم پاشا کے دستے پر گری اور اس کے ہاتھ کی 3 انگلیاں کاٹتی فرش سے جا ٹکرائی۔ سلیم پاشا کسی ذبح ہوتی ہوئی بکری کی طرح چیخا اور اپنا ہاتھ پکڑ کر کمرے کے ایک کونے کی طرف بھاگا۔ اب وہ نہتا تھا۔ سکینہ اس کے پیچھے لپکی، لیکن اس تک پہنچ نہ سکی، کیونکہ عقب سے 3-4 نقاب پوشوں نے بیک وقت اس دلیر خاتون پر حملہ کر دیا تھا۔ سکینہ 3-4 تلواروں کو ایک ساتھ نہ روک سکی اور بری طرح زخمی ہو گئی۔ اس کا کندھا کٹ چکا تھا اور سر پر بھی تلوار کی کاری ضرب پڑی تھی۔ ایک دم اس کی آنکھوں کے سامنے ستارے سے ناچنے لگے اور پھر وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ نقاب پوش نے اس بہادر خاتون کی جانب سے مطمئن ہو کر طبیب سلیم پاشا کی مدد کو پہنچا، کیونکہ وہ درد کی شدت سے بری طرح لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ اسی اثنا میں باقی کے حملہ آور بھی اس کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے پورا گھر اچھی طرح چھان لیا تھا۔ گھر میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ سلیم پاشا نے درد سے کراہتے ہوئے کہا، اتنی جلدی باقی لوگ کہاں جا سکتے ہیں؟ یقیناً وہ لوگ پڑوس کے مکان میں ہوں گے۔ تم فوراً آس پاس کے دونوں مکانوں پر حملہ کر دو۔ سلیم پاشا کی بات ابھی تک مکمل نہ ہونی پائی تھی کہ باہر گلی میں دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی آواز سنائی دی۔ یہ سب لوگ چوکنے ہو گئے اور سلیم پاشا کی چھٹی حس خطرے کا الارم بجانے لگی۔ اس نے ایک لمحے کی دیر بھی مناسب نہ سمجھی اور باہر کی طرف لپکا۔ اس کے ساتھی اس کے پیچھے تھے۔ وہ گلی میں پہنچے ہی تھے کہ انہیں ایک جانب سے گھڑ سوار سپاہیوں کا ایک دستہ اسی جانب آتا دکھائی دیا۔ دستہ ان لوگوں کے سروں پر پہنچنے ہی والا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہیں بلانے کے لیے ہشام نے پڑوسیوں کے خادم کو روانہ کیا تھا۔ یہ آغا حسن کے سپاہی تھے۔ قاسم بن ہشام کے دوست آغا حسن نے دہشت گردوں کو مکان سے نکلتے دیکھا اور نعرہ مارتے ہوئے ان پر حملہ کرنے کے لیے گھوڑے کو ایڑ لگا دی، لیکن سلیم پاشا کے سپاہی ان لوگوں سے لڑنے کی ہمت نہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ وہ سب کے سب بھاگے۔ آغا حسن نے انہیں للکارتے ہوئے اپنا گھوڑا ان کے پیچھے ڈال دیا اور بہت جلد قاسم کے باپ اور بھابھی کے قاتلوں کو جا لیا۔ انہوں نے آن کی آن میں تمام دہشت گردوں کا صفایا کر دیا، لیکن سلیم پاشا نکل چکا تھا۔ وہ سب سے پہلے باہر آیا تھا اور سب سے پہلے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ آغا حسن دہشت گردوں سے نمٹ کر واپس لوٹ آیا، لیکن اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ کہیں ان لوگوں نے قاسم کے اہل خانہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ یہی سوچتا ہوا وہ قاسم کے گھر کی طرف بڑھا اور گھر میں داخل ہوا، اور دیوڑی میں ہی اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ قاسم کا باپ ہشام اپنی تلوار کے دستے کو مضبوطی سے پکڑے دیوڑی میں ہی لہو لہان پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر اب بلا کا رعب تھا اور اس کے دائیں بائیں دہشت گردوں کی کئی لاشیں پڑی تھیں، جنہیں اس اکیلے شخص نے اور اس کی بہو نے مل کر جہنم رسید کیا تھا۔ گھر میں موت کا سناٹا تھا اور ہر طرف خون کی لکیریں بہہ رہی تھیں۔ آغا حسن غمزدہ دل کے ساتھ آگے بڑھا اور اس نے بوڑھے ہشام کی لاش کو اٹھایا۔ اب وہ اندر کے کمروں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ قاسم کے اہل خانہ شہید ہو چکے ہیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے ایک خاتون کی لاش نظر آئی جس کا سر اور کندھا زخمی تھا، اور باوقار خاتون بھی اپنی شمشیر اپنے ہاتھ میں لیے اوندھے منہ پڑی تھی۔ کمرے میں ایک نقاب پوش کی لاش بھی پڑی تھی اور اس پر خون ہی خون تھا۔ آغا حسن کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ اسے رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ وہ اپنے دوست قاسم کے گھر والوں کو نہ بچا سکا۔ گھر کا سامان بری طرح بکھرا پڑا تھا اور ہر چیز پر سرخ لہو کے چھینٹے تھے۔ وہ ابھی تک گمسم کھڑا کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے ہشام کی لاش ایک تخت پر رکھی اور اپنے ساتھیوں کو پورے مکان کا جائزہ لینے کے لیے کہا۔
اچانک اسے ایک نسوانی کراہ سنائی دی۔ یہ غالباً سکینہ کی آواز تھی۔ وہ اچھل کر زخمی کی جانب بھاگا، گویا خاتون ابھی تک زندہ تھی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب پہنچا اور اوندھی پڑی خاتون کو احتیاط کے ساتھ سیدھا کر دیا۔ سکینہ کی آنکھیں کھلی تھیں، وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ اس نے آغا حسن کو دیکھا اور مدھم سی آواز میں کچھ بڑبڑائی۔ آغا حسن نے کہا، میں آغا حسن ہوں، قاسم کا دوست، بچے کہاں ہیں؟ اب سکینہ کے چہرے پر ایک عارفانہ سی مسکراہٹ نظر آئی۔ اس نے سر اوپر اٹھانے کی کوشش کی تو آغا حسن نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنے بازو پر رکھ لیا اور آواز دے کر اپنے ایک سپاہی سے پانی لانے کے لیے کہا۔ سکینہ حسرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور ہونٹوں سے انتہائی مدھم اور نحیف آواز میں کچھ الفاظ نکل رہے تھے۔ آپ نے پہنچنے میں دیر کر دی، زندگی الوداع ہوا چاہتی ہے۔ ہم پڑوسی کے گھر میں تھے، ہم نے خوب مقابلہ کیا۔ ابا جی شہید ہو چکے ہیں، وہ بہت سے نقابپوش تھے، 2 مرتبہ حملہ آور ہوئے تھے۔ میں نے ان کے سردار کو زخم۔ سکینہ کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ آغا حسن کا ساتھی پانی لے آیا تھا۔ آغا حسن پانی کا پیالہ سکینہ کے ہونٹوں سے لگانے لگا۔ کچھ پانی تڑپتی ہوئی سکینہ کے منہ میں گرا اور کچھ بہہ گیا۔ پانی کے قطرے سکینہ کے حلق میں اترے تو ایک بار پھر سنبھلی اور کہنے لگی، میرے بچے لے آؤ، میرے بچے کہاں ہیں؟ آغا حسن نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ پڑوس کے گھر سے بچوں کو لے آئیں۔ وہ سکینہ کو تسلی دینے لگا، بہادر خاتون، ہم سب سپاہی آپ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، آپ گھبرائیے مت، آپ صرف زخمی ہیں، میں ابھی آپ کو طبیب کے پاس لے چلتا ہوں۔ لیکن اس کی آنکھوں میں مایوسی کی جھلک تھی، اسے اپنے زندہ بچ جانے کی کوئی امید نہ تھی۔ کچھ ہی دیر بعد گھر کے صحن میں قاسم کی ماں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ لگتا تھا سکینہ کے بچے آ گئے تھے۔ وہ بڑا دردناک سما تھا۔ عمر اور علی گمسم کمرے میں کھڑے ہوئے تھے، ان کے چہرے ہلدی کی طرح زرد ہو رہے تھے۔ ننھے عمر اور علی کی آنکھوں میں ایک انجانی سی حسرت اور معصومانہ یاس کی کیفیت تھی۔ ننھے عمر اور علی اپنی شہید ہوتی ہوئی ماں سے ملنے جا رہے تھے۔ آغا حسن سے یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ بچے ماں کے پاس آئے تو ماں کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے۔ قاسم کی ماں بھی روتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور کسی خیال کے تحت آغا حسن نے اپنے سپاہیوں سے کہا، جتنی جلدی ممکن ہو سکے ایک آرام دہ بگی لے آؤ، ہم انہیں سب سے پہلے طبیب کے پاس لے چلتے ہیں۔ لیکن آغا حسن پوری طرح پر امید نہیں تھا۔ سپاہی بجلی کی طرح دوڑتے گئے۔ سکینہ نے بچوں کو دیکھا تو ایک ہاتھ اٹھا کر ان کے رخساروں کو چھونے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسا نہ کر سکی۔ اس کا اٹھا ہوا ہاتھ گر گیا اور وہ پھر بے ہوش ہو گئی۔ آج قاسم کے گھر میں کرب و بلا کا سامان تھا۔ مارسی کی خادمہ ایک دہلیز پر بیٹھی سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ اڑوس پڑوس کے مرد و خواتین بھی یہاں آ چکے تھے۔ اس مرتبہ سکینہ پر زیادہ دیر کے لیے غشی طاری ہوئی۔ اتنی دیر تک سپاہی بھگی لے کر آ گئے اور پھر بہت ہی کم وقت میں سکینہ کو شہر کے بہت بڑے طبیب سلیم پاشا کے مطب پر پہنچا دیا گیا۔ لیکن سلیم پاشا کا مطب بند تھا۔ آغا حسن نے کوچوان کو حکم دیا کہ وہ بھگی کو سلیم پاشا کے گھر لے جائے۔ شہر میں بغاوت کی وجہ سے گلیاں اور بازار بند تھے۔ اکا دکا جو لوگ نظر آتے ان کے چہرے پر خوف و ہراس اور دہشت دکھائی دیتی۔ بالآخر سلیم پاشا کا گھر بھی آ گیا۔ سلیم پاشا گھر پر ہی موجود تھا، لیکن اس نے ناسازی تباہ کے باعث زخمی خاتون کا علاج کرنے سے انکار کر دیا۔ اب آغا حسن کے لیے زبردستی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور سلیم پاشا کے خادم سے کہا، طبیب کو فوراً بلاؤ، ورنہ سپاہی گھر میں گھس کر زبردستی کریں گے۔ تم جانتے ہو شہر میں بغاوت اور افراتفری کا عالم ہے، فوراً جاؤ اور میرے حکم کی تعمیل کرو۔ خادم اندر کی طرف دوڑا۔ اسی اثنا میں سکینہ کو پھر ہوش آ گیا، لیکن اس مرتبہ اس کی سانسیں زیادہ تیزی سے اکھڑنے لگیں۔ اس کا سینہ دھونکنے کی طرح چلنے لگا، شاید اس کا آخری وقت آ پہنچا تھا۔ آغا حسن نے سکینہ کی حالت دیکھی تو بے دھڑک سلیم پاشا کے گھر میں داخل ہو گیا۔ سلیم پاشا پہلے ہی باہر کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ پر بڑی سی پٹی بندھی ہوئی تھی اور چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ اس کے قدم بھی انتہائی سست اور پورا جسم لاغر تھا۔ آغا حسن کی دھمکی سے وہ مریضہ کو دیکھنے کے لیے چلا آیا تھا۔ آغا حسن اسے لے کر تیزی کے ساتھ بھگی میں لیٹی سکینہ کے پاس پہنچا، لیکن سکینہ کے چہرے پر نظر پڑتے ہی سلیم پاشا کے ہوش اڑ گئے۔ جو عورت اس کی آنکھوں کے سامنے مر چکی تھی
وہ پھر زندہ ہو کر اسی کے ہاتھوں تندرست ہونے کے لیے اس کے سامنے آ چکی تھی۔ اس کے رہے سہے حواس جاتے رہے۔ اسے ایسے لگا جیسے مریضہ نہیں بلکہ موت اس کے سر پر آ چکی ہو۔ اس غیر متوقع اور اچانک ملاقات نے اس پر سختہ سا طاری کر دیا۔ وہ ایک ٹک گھور گھور کر سکینہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اسی اثنا میں سکینہ کی جھکی ہوئی پلکیں اٹھیں اور اس کی نظر سلیم پاشا پر پڑی۔ اگرچہ حملے کے وقت سلیم پاشا کے چہرے پر نقاب تھی، لیکن پھر بھی اس کی آنکھیں دیکھ کر دم توڑتی ہوئی سکینہ حیرت زدہ رہ گئی۔ اس نے پوری قوت سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی اور ہاتھ اٹھا کر انگلی کے اشارے سے سلیم پاشا سے کچھ کہنا چاہا، لیکن اسے شدت حیرت سے ایک زوردار ہچکی آئی اور اس نے دم توڑ دیا۔ آغا حسن کے لیے یہ معمہ عجیب تھا۔ اسے یوں لگا جیسے سکینہ آخر وقت میں طبیب کو کچھ بتانا چاہتی تھی۔ وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ سکینہ طبیب کو پہچان چکی تھی۔ سکینہ نے آخری ہچکی لی تو آغا حسن کے سینے سے ایک ٹھنڈی سانس خارج ہوئی۔ وہ بے حد غمزدہ اور پریشان تھا۔ اسی پریشانی میں وہ سلیم پاشا کی حالت پر غور نہ کر سکا۔ اس نے سپاہیوں کو سکینہ کی لاش لے جانے کا حکم دیا اور خود سر جھکائے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ قاسم اور طاہر واپس لوٹے تو ان کی دنیا تاریک ہو چکی تھی۔ ان کا ہنستا بستا گھر شاد غریباں کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ان کا بہادر اور شفیق باپ منو مٹی تلے دفن تھا اور طاہر کی رفیق حیات اس کے دکھ سکھ کی ساتھی سکینہ بھی شہر خاموشاں کی باشندہ ہو چکی تھی۔ ننھے عمر اور علی اپنی ماں کی یاد میں رو رو کر ہلکان ہو گئے تھے۔ قاسم اور طاہر کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ سلطان مراد خان ثانی کو واپس لانے کے لیے اڈین گئے تھے۔ انہوں نے سلطان کی خدمت میں دارالسلطنت میں بغاوت کا کچھ ایسا نقشہ کھینچا کہ سلطان فی الفور واپسی کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ سلطان کو تو گوشہ عزلت سے نکال کر ادرنا واپس لے آئے تھے، لیکن اب شدت غم کی وجہ سے ان کا خود گوشہ عزلت میں جانے کا وقت تھا۔ قاسم کے ذہن سے غم کے بادل چھٹے تو غصے اور انتقام کے گھٹا ٹوپ بادل چھا گئے۔ وہ ہر حال میں اپنی بھابھی اور باپ کے قاتل تک پہنچنا چاہتا تھا۔ آغا حسن نے اسے اس سانحے کی تفصیلی سرگزشت سنا دی تھی۔ اسے اپنے پڑوسیوں سے بھی ایک ایک بات معلوم ہو چکی تھی۔ اس کی ماں اور مارسی کی خادمہ نے یہی بتایا تھا کہ حملہ آور نقاب پوش تھے، لیکن نہ جانے کیوں قاسم کے دل میں کوئی بات کھٹک رہی تھی۔ اسے آغا حسن نے بتایا کہ اس کی بھابھی نے دم توڑتے وقت حملہ آوروں کے سردار کو زخمی کرنے کی بابت بتائی تھی۔ آغا حسن سے اسے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ طبیب سلیم پاشا نے اس کی بھابھی کا علاج کرنے میں دیر کر دی تھی، لیکن آغا حسن نے اسے سلیم پاشا کی حالت اور زخمی ہاتھ کے بارے میں بتانا ضروری نہ سمجھا۔ قاسم سلیم پاشا کو پہلے ہی دل سے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ اسے یہ شک تھا کہ شہزادہ علاؤالدین کو سلیم پاشا کے ساتھ کوئی پراسرار نسبت تھی۔ وہ کئی روز اسی طرح کی سوچوں میں گم رہنے لگا۔ سلطان کے آنے سے ادرنا میں بغاوت پر ایک دم قابو پا لیا گیا تھا۔ سلطان نے بغاوت کے بڑے بڑے ذمہ داروں کو آتے ہی موت کی سزا سنا دی تھی۔ اس نے بہت سے غیر ذمہ دار افسروں کو قید میں ڈال دیا اور ینیچری کے بہت سے باغی سپاہیوں کو جرم ارتداد پر قتل کروا دیا تھا، اور بہت جلد ادرنا کا ماحول معمول پر آ گیا تھا۔ لیکن سلطان کو بغاوت کے اصل تارپوت کی سمجھ نہ آ سکی تھی۔ سلیم پاشا ابھی تک زندہ تھا اور اس کے ہاتھ پر ابھی تک پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں کٹ چکی تھیں اور وہ ابھی تک پوری طرح صحت یاب نہ ہوا تھا۔ سلطان نے کئی روز بعد قاسم کو بلوایا۔ اس نے قاسم کے اہل خانے کی حادثاتی موت پر بے حد افسوس کا اظہار کیا اور اس کو ذمہ داری سونپی کہ وہ اس بغاوت کے اصل تارپوت کا سراغ لگائے۔ قاسم خود یہی چاہتا تھا کہ اسے سرکاری اختیارات مل جائیں تاکہ وہ آزادی کے ساتھ اپنے دشمنوں کو ڈھونڈ سکے۔ اب وہ ایک مرتبہ پھر سرکاری سراغ رساں تھا۔ اس مرتبہ بہرام خان اور اس کے پورے خفیہ محکمے کو براہ راست قاسم کی ماتحتی میں دے دیا گیا تھا۔ محل میں معزول سلطان شہزادہ محمد نے بھی قاسم کو اپنی ہمدردی اور محبت کا یقین دلایا تھا۔ سانحے کے 21ویں روز قاسم کے ساتھ ایک عجیب اتفاق پیش آیا۔ وہ ادرنا کے بازار سے گزر رہا تھا کہ اس کی ملاقات اربان کے ساتھ ہو گئی۔ یہ ادرنا کا ایک تنگ بازار تھا جہاں زیادہ تر لوہے اور لکڑی کے کاریگروں کی دکانیں تھیں۔ اس بازار میں شمشیریں، نیزے، تیر، کمان اور دیگر جنگی ساز و سامان کے علاوہ روزمرہ کی چیزیں بھی تیار ہو جاتی تھیں اور فروخت ہوتی تھیں۔ قاسم نے پہلی نظر میں ہی اربان کو پہچان لیا، لیکن اربان فوری طور پر قاسم کو نہ پہچان سکا۔
لیکن جب اس کی نظروں میں شناسائی کی جھلک نمودار ہوئی تو وہ فوراً قاسم کے ساتھ بغل گیر ہو گیا۔ قاسم نے سب سے پہلے تو اربان سے معذرت کی کہ وہ اپنی گو ناگو مصروفیات کی بدولت اس کو دوبارہ ملنے نہ آ سکا، اور پھر اس نے اس سے دریافت کیا کہ وہ ادرنا میں ابھی تک کیا کر رہا ہے اور کہاں مقیم ہے۔ اربان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں اسی بازار میں ایک بڑے آہنگر کے پاس کام کرتا ہوں اور ادرنا ہی کے ایک محلے میں رہائش پذیر ہوں۔ قاسم اچھی طرح جانتا تھا کہ اربان بے ضرر ہے، لیکن پھر بھی ایک یورپی اور عیسائی باشندہ ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں اربان کی طرف سے شک پیدا ہوا۔ اس نے اربان کا مزید جائزہ لینے کے لیے کچھ کہنا ہی چاہا کہ اربان پہلے بول پڑا، ارے دوست، تمہیں یہ سن کر حیرت اور خوشی ہوگی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور بغاوت کے دنوں میں جب میں گھر میں بند ہو کر رہ گیا تھا تو میں نے قرآن مجید پڑھنے کی بھی کوشش کی تھی۔ حیرت انگیز، آپ نے اسلام قبول کر لیا، اب تو آپ میرے دوست ہی نہیں مسلمان بھائی بھی ہیں، لیکن یہ انقلاب کیسے آیا اور کس کی مہربانی سے؟ قاسم کے لہجے میں واقعی حیرت تھی، لیکن جب اسے اربان نے اپنے مہربان کا نام بتایا تو قاسم کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا، کیونکہ اربان نے کہا تھا، یہ انقلاب میری نو عمر مسلم بھتیجیوں حمیرہ اور مریم کے طفیل رونما ہوا ہے۔ میری بھتیجیاں بہت اچھی ہیں، وہ خود اوروں کا باپ عباس بھی حال ہی میں مسلمان ہوئے تھے۔ ہم سب قرآن حکیم پڑھنا چاہتے تھے اور ہم نے اپنے لیے ایک استاد کا انتظام کر لیا ہے، کبھی ہمارے گھر آؤ۔ قاسم کو یہ خبر سن کر ایسے لگا جیسے ایک دم وہ ہوا میں اٹھ گیا ہو۔ مارے حیرت کے اس کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ حمیرہ، مریم اور عباس کو وہ جانتا تھا، بلکہ یہ نام اس کے اپنے تجویز کردہ تھے۔ وہ بوسنیا کی شہزادی کو کیسے بھول سکتا تھا جس نے پہلے ہی ینیچری کے ایک 5000 سالار کے ساتھ ٹکرا جانا چاہا؟ وہ بوڑھے عباس اور اس کی بیٹی مریم کو بھی نہ بھول سکتا تھا۔ اسے اس بات پر بھی بے حد حیرت تھی کہ یہ لوگ کب کیسے ادرنا آ نکلے تھے، اور یہی نہیں کہ ادرنا آ پہنچے تھے، بلکہ اربان اور یہ سب لوگ ایک ساتھ ادرنا کے ایک محلے میں مقیم تھے۔ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور اسے اپنی ناعلمی کا افسوس ہو رہا تھا۔ وہ اربان کو لے کر ایک قہوہ خانے میں جا بیٹھا اور دیر تک اس کے ساتھ بوسنیائی مہمانوں کے موضوع پر باتیں کرتا رہا۔ اربان نے اسے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک عجیب و غریب منجنیق جسے توپ کہا جائے گا مسلم سپاہ کے لیے بنانا چاہتا تھا اور سلطان سے ملنے کا بھی خواہش مند تھا۔ قاسم کے لیے یہ تمام خبریں نئی اور حیران کن تھیں۔ اس نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ اسے کل ہی سلطان کی خدمت میں لے جائے گا۔ قاسم نے اس سے اس کے گھر کا پتہ بھی معلوم کر لیا اور یہ کہہ کر رخصت ہوا کہ وہ اب سیدھا قصر سلطانی میں سلطان مراد خان کے ساتھ اربان کی جدید توپ کے سلسلے میں ملنے کے لیے جائے گا اور سلطان سے کل کے لیے ملاقات کا وقت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایک طویل ملاقات کے بعد وہ قہوہ خانے سے اٹھا اور قصر سلطانی کی طرف چل دیا۔ قاسم نے سلطان کو اربان کے بارے میں بتایا تو سلطان کی باچھیں کھل گئیں اور اسے اربان سے ملنے کا بے حد اشتیاق پیدا ہوا۔ قاسم تو کل کا وقت لینے کے لیے حاضر ہوا تھا، لیکن سلطان کل تک صبر نہ کر سکا۔ اس نے قاسم کو محل میں ٹھہرنے کے لیے کہا اور قاسم سے اربان کا پتہ حاصل کر کے اپنے خاص ہرکارے اربان کو عزت کے ساتھ محل میں لانے کے لیے دوڑا دیے۔ قاسم نے اربان کی بابت تو سلطان کو سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن بوسنیائی شہزادی اور عباس کا مطلق ذکر نہ کیا تھا۔ نہ جانے اس میں قاسم کی کیا مصلحت تھی۔ قاسم سلطان کی ہدایت کے مطابق محل میں ٹھہر کر اربان کا انتظار کرنے لگا تھا۔ بہت کم وقت گزرا تھا کہ عظیم آہنگر اربان کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ سلطان مراد خان ثانی کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ یہ سلطان کا دیوان خاص تھا، جہاں اس وقت سلطان، عظیم آہنگر اربان اور قاسم بن حشام موجود تھے۔ اربان کے چہرے پر اس طرح اچانک بلائے جانے سے کسی قدر حیرت تو تھی، لیکن خوف یا مروبیت کا کوئی شائبہ تک نہ تھا۔ سلطان نے اس آہنگر کا اٹھ کر استقبال کیا تو آہنگر اربان کی آنکھوں میں پہلی بار حیرت کی چمک نظر آئی۔ وہ عیسائیت کے شہنشاہ قیصر قسطنطنیہ کے دربار میں بھی حاضر ہوا تھا، لیکن مسلمانوں کے سلطان کو دیکھ کر اس کے دل کی کیفیت عجیب تھی۔ اس نے سوچا، کیا بادشاہ بادشاہوں کے علاوہ بھی کسی کا اٹھ کر استقبال کرتے ہیں؟ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ سلطان مراد خان ثانی ایک درویش صفت بادشاہ ہے۔ اربان خود بھی فلسفی اور درویش مزاج شخص تھا، چنانچہ اس نے سلطان کی مسکراہٹ میں اپنے لیے اپنائیت اور رفاقت محسوس کی۔
سلطان نے اربان کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے پہلا جملہ یہ کہا: ہم اپنے معزز مہمان سے ناراض ہیں کیونکہ قسطنطنیہ کا عظیم آہنگر ہمارے سلطنت میں گزشتہ 4 ماہ سے موجود ہے، لیکن ہمیں ملنے کے لیے نہیں آیا۔ لیکن اربان نے جواب میں ایک عجیب بات کہہ کر عثمانی سلطنت کے فرمانرواں مراد خان کو لرزا دیا تھا۔ اس نے کہا: ہم ذوق سلطانی سمجھتے ہیں، یہ کھلونوں سے بہل جایا کرتا ہے۔ خانہ بدوشوں کا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا جس کی خدمت میں وہ حاضری دیں۔ مجھے ظلم سے نفرت ہے، اس لیے ظلم کو مٹانے کی غرض سے اسلامی افواج کی خاطر ایک تاریخ ساز اسلحہ ایجاد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فقیر بے پرواہ ہے ان انعامات و اکرامات سے جو ایسے فنکاروں کو سلطان دیا کرتے ہیں۔ سلطان کے لیے ایک آہنگر کی یہ باتیں، جن میں گہری معنویت تھی، عجیب اور غیر مانوس تھیں، لیکن وہ درویش تھا۔ اس نے کسی بات کا برا نہ منایا، بلکہ کسی قدر خفیف مسکراہٹ کے ساتھ کہا: ہم جانتے ہیں شاہی انعامات معزز آہنگر کے فن کی قیمت نہیں ہو سکتے، لیکن پھر بھی شاہی انعامات ذل سبحانی کا عطیہ ہوتے ہیں جنہیں فخر کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ لیکن اس مرتبہ بھی سلطان کو ایک سچے درویش کا انوکھا جواب سننا پڑا تھا۔ سلطان معظم، انعام تو ہم آپ کو دیں گے، اور فی الحقیقت ہمارے انعام کو ہی رہتی دنیا تک ذل سبحانی کا عطیہ سمجھا جائے گا۔ وہ ہیرے جواہرات جو ایک سلطان کسی فنکار کو بخشش کرتا ہے، چند ماہ یا چند سال بھی باقی نہیں رہتے، لیکن وہ انعام جو ہم سلطنت عثمانیہ کو بخشیں گے، ہزاروں سال تک سلطنت عثمانیہ کے لیے فخر و مباحت کا باعث رہے گا۔ اب سلطان کی آنکھوں میں آہنگر کے لیے تحسین کے جذبات امٹ آئے۔ اس کے چہرے پر سلطانی غصے کی ایک لکیر بھی نہ تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اربان کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کہا: زہ نصیب، ہم سلطنت عثمانیہ کے لیے معزز فنکار کا انعام بصر و چشم قبول کریں گے۔ ہمیں تسلیم ہے کہ ہم نے اتنے عظیم فنکار کو اپنے حضور طلب کر کے غلطی کی ہے۔ حق تو یہ تھا کہ ہم فن کے اس شہنشاہ کے حضور خود حاضر ہوتے۔ ہمیں آپ کی باتیں بے حد پسند آئی ہیں، اور ہم نے آپ کی توپ کے بارے میں بھی سن لیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس جدید اسلحہ کو سلطنت کے شاہی خزانے سے تیار کریں۔ ہم آج ہی ایک کارخانہ بنانے کا حکم جاری کرتے ہیں، جہاں آپ اپنی نگرانی میں ہر طرح کا ساز و سامان نصب کروائیں گے۔ قاسم کے لیے سلطان اور اربان کے مابین ہونے والی گفتگو دلچسپ تھی اور پر لطف بھی۔ اسے اربان کی جرأت گفتاری پر بھی حیرت تھی اور سلطان کی فیاضی پر بھی، لیکن وہ اس گفتگو کا مزہ لے ہی رہا تھا کہ شاہی دربار نے حاضر ہو کر اس کی تمام حیثیت ایک دم بیدار کر دی، کیونکہ شاہی دربار نے سلطان سے سلام بجا لانے کے بعد کہا: سلطان معظم، طبیب سلیم پاشا طویل علالت کے بعد شرف قدم بوسی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ قاسم کے لیے طبیب سلیم پاشا کا نام عجیب سنسنی کا حامل تھا۔ یہی شخص تھا جس نے اس کی بھابھی کا بر وقت علاج کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ یہ شخص کب علیل ہوا اور کب صحت یاب۔ ہاں، البتہ اس نے کئی روز سے سلیم پاشا کی شکل نہ دیکھی تھی۔ اب دربار نے سلیم پاشا کا نام لیا تو قاسم کی چھٹی حس بیدار ہو گئی۔ اس نے سرکاری سراغ رساں بننے کے بعد اپنی حکمت عملی میں یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ وہ کسی وقت اس شخص کا حدود اربا معلوم کرنے کی کوشش ضرور کرے گا، لیکن آج اتفاق سے سلیم پاشا اچانک اس کے سامنے آ گیا تھا۔ سلیم پاشا دیوان خاص میں داخل ہوا تو اس کا سر فرط ادب سے جھکا ہوا تھا۔ وہ سلطان کے حضور پہنچتے پہنچتے کمر تک جھک گیا، لیکن جو ہی اس نے سر اوپر اٹھایا تو اس کی نظر قاسم بن ہشام پر پڑی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اپنے پیروں پر بری طرح لڑکھڑایا اور دیوان خاص کے فرش پر گرتے گرتے بچا۔ سلطان اور اربان نے اس کی اس حالت کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھا۔ سلیم پاشا کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور وہ غیر ارادی طور پر اپنے زخمی ہاتھ کو جنبش دی جس پر پٹھی باندھی تھی، اپنی قبا میں چھپانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس حرکت سے اس کی بدنصیبی کا آغاز ہوا، کیونکہ قاسم کے لیے اس کا زخمی ہاتھ بے حد اہمیت رکھتا تھا۔ قاسم کو حیرت تھی کہ ایک غیر جنگجو طبیب کا ہاتھ کیسے زخمی ہو گیا۔ اس کے ذہن میں اپنی بھابھی کے آخری جملے گونجنے لگے جو اس نے آغا حسن سے سنے تھے۔ اس کی بھابھی نے جان دیتے وقت کہا تھا کہ اس نے نقاب پوشوں کے سردار کو زخمی کر دیا تھا۔ یہی بات سلیم پاشا کا ہاتھ دے کر اسے کیوں یاد آئی تھی؟ اس کا دماغ سنسنانے لگا اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
اسے آغا حسن کا بتایا ہوا اپنی شہید بھابھی کا آخری وقت پوری طرح یاد آنے لگا تھا، جب اس کی بھابھی نے طبیب سلیم پاشا کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا تھا اور انگلی کا اشارہ کر کے کوئی بات کہنے کی کوشش کی تھی۔ قاسم کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی بھابھی نے آخری وقت میں اپنے قاتل کو پہچان لیا تھا اور اس کی جانب انگلی سے اشارہ کیا تھا۔ اب قاسم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی لہر برقی رو کی طرح دوڑنے لگی۔ اسے اپنے دماغ پر بے حد دباؤ محسوس ہونے لگا اور اس کے جبڑے اکڑ گئے، کیونکہ یکے بعد دیگرے بہت سی کڑیاں ملتی جا رہی تھیں، اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ بات تو تھی ہی کہ سلیم پاشا نے آخری وقت میں زخمی خاتون کو دیکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ قاسم نے سوچا یقیناً یہی وقت رہا ہوگا جب طبیب نے اپنے زخموں کی مرہم پٹی کی ہوگی۔ اب اس کی آنکھوں میں لال لال ڈورے دوڑنے لگے اور اس کی بھویں تن کر سیدھی ہو گئیں۔ اس کی نبضوں کی رفتار بھی تیز ہونے لگی۔ اسے یقین ہو رہا تھا کہ طبیب سلیم پاشا ہی اس کے خاندان کا قاتل تھا، لیکن سلطان کے الفاظ نے اس کے خیالات کی روح کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ سلطان سلیم پاشا سے کہہ رہا تھا، محترم طبیب، آپ کا ادب شاہی بجا لانے کا انداز ہمیں پسند نہیں آیا۔ ہم رکوع و سجود کو صرف اللہ کے حضور جائز سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں آپ کی علالت کا سن کر افسوس ہوا تھا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہے، معلوم ہوتا ہے آپ کی ہاتھ کی انگلیاں سلامت نہیں رہیں۔ نصیب دشمناں کہیں کٹ تو نہیں گئیں؟ سنا ہے آپ بغاوت کے دنوں میں ہی کسی حادثے کا شکار ہوئے تھے۔ بغاوت کے دنوں میں سلیم پاشا کے حادثے کا ذکر قاسم کے لیے ایک اور کڑی تھا، تو گویا سلیم پاشا کا زخم بھی انہی ایام کا ہے جب اس کی بھابھی شہید ہوئی تھی۔ اب پھر جب سلیم پاشا نے سلطان کو جواب دیا تو قاسم کے شک کی رہی صحیح کسر بھی پوری ہو گئی، کیونکہ طبیب کا جواب فی الحقیقت بچکانہ اور غیر معقول تھا۔ سلیم پاشا نے بتایا تھا، سلطان معظم، میں ناواقف آداب شاہی ہونے پر بے حد شرمسار ہوں۔ سلطان معظم نے میرے زخمی ہاتھ کی بابت دریافت فرمایا۔ میرا یہ ہاتھ ایک نسخہ تیار کرتے ہوئے اچانک تیزاب میں جل کر ضائع ہو گیا تھا، یہی وجہ ہے کہ میں کئی روز سے صاحب فراش ہوں۔ طبیب کی بات اس لیے غیر معقول تھی کہ اس کی پٹی دیکھ کر صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ چکی ہیں، اور پھر یہ بات بھی تھی کہ تیزاب میں اچانک ہاتھ پڑ جانے سے اس قدر سنگین نقصان ممکن نہیں تھا۔ طبیب محل میں بڑے ہونے والے ایک بادشاہ کو تو دھوکہ دے سکتا تھا، لیکن قاسم جیسے ذہین دماغ کو فریب نہ دے سکتا تھا۔ مان قاسم کو ایک خیال آیا اور اس نے سلطان کی خدمت میں ادب سے گزارش کی، سلطان معظم، انتہائی احتیاط کے ساتھ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے چونک کر قاسم کی جانب دیکھا اور سر کی جنبش سے بات کرنے کی اجازت طلب کی۔ قاسم نے پھر کہا، سلطان معظم، حیرت کی بات ہے کہ سرکاری سراغ رساں کو کسی شخص کی 3 داہنی انگلیاں کٹی ہوئی ملی ہیں، جنہیں تفتیش کی غرض سے مشک، کافور اور قدرتی برف میں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اگر گستاخی نہ سمجھی جائے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ طبیب سلیم پاشا سلطان معظم سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قاسم بات کر رہا تھا اور سلیم پاشا کی ٹانگیں زور زور سے کانپ رہی تھیں۔ قاسم نے 3 انگلیوں کا ذکر کر کے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ خزاں رسیدہ پتے کی طرح پیلا ہونے لگا تھا اور وہ شاہی نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے فرش پر گھورنے لگا۔ اس کی اب تک کی حرکتیں سلطان کے لیے بھی چونکا دینے والی تھیں۔ چنانچہ سلطان نے کسی قدر بلند آواز میں کہا، طبیب، آپ کی ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں؟ معلوم ہوتا ہے آپ کا کوئی نہ کوئی تعلق ان 3 انگلیوں کے ساتھ ہے۔ سلطان کی بات نے سلیم پاشا کی رہی صحیح جان بھی نکال لی تھی۔ اسی اثنا میں قاسم نے پھر کہا، سلطان معظم، یہ کٹی ہوئی انگلیاں مجھے اپنے ہی گھر سے ملی ہیں، اور میری بھابھی جان نے مرتے وقت بتایا تھا کہ انہوں نے حملہ آور نقاب پوشوں کے سردار کو زخمی کر دیا تھا، لیکن سلطان معظم، یہ ضروری تو نہیں کہ وہ انگلیاں محترم طبیب سلیم پاشا کی ہی ہوں۔ قاسم نے جملے کا آخری حصہ کسی قدر زور دیتے ہوئے جان بوجھ کر کہا تھا۔ اب گویا اس نے سلیم پاشا پر اپنی شک کا براہ راست اظہار کر دیا تھا۔ سلیم پاشا کی حالت غیر تھی اور اس کی زبان کوئی بھی لفظ ادا کرنے کی ہمت نہ کر پا رہی تھی۔ شکار کو جال میں پھنستے دیکھ کر قاسم نے آخری ضرب لگائی اور کہا، سلطان معظم، خفیہ محکمے کے ماہرین ان انگلیوں اور محترم طبیب کے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کو دیکھ کر بآسانی بتا سکتے ہیں کہ یہ انگلیاں محترم طبیب سلیم پاشا کی ہی ہیں۔ قاسم کی بات پوری طرح ختم نہ ہوئی تھی
کہ دیوان شاہی میں ایک عجیب حادثہ رونما ہو گیا۔ سلیم پاشا نے خود کو چوہے دان میں پھنستے دیکھا تو ایک دم بجلی کی صورت سے اپنی قبا کے اندر اپنا بایاں ہاتھ ڈالا اور ایک تیز دھار چمکتا ہوا خنجر نکال کر پلک جھپکتے میں سلطان مراد خان ثانی پر حملہ کر دیا۔ بہت ممکن تھا کہ اس کا خنجر سلطان کا پیٹ چاک کر دیتا، لیکن اربان نے بر وقت ایک عجیب حرکت کی اور بجلی کی طرح سلطان کے سامنے آ گیا۔ سلیم پاشا کا خنجر اربان کی پسلیوں میں گھستا چلا گیا، لیکن سلطان بال بال بچ گیا تھا۔ اتنی مہلت کافی تھی۔ قاسم نے فوراً اپنی شمشیر بے نیام کی اور سامنے کی طرف سونت کر سلیم پاشا کی گردن پر رکھ دی۔ سلطان نے بآواز بلند دربان کو پکارا اور دربان تلوار سونت کر اندر کی جانب لپک آیا۔ اب سلیم پاشا بے بس ہو چکا تھا، لیکن اس نے آخر میں سب سے حیران کر دینے والی حرکت کی اور اپنا خنجر اربان کی پسلیوں سے کھینچ کر اپنے ہی پیٹ میں گھونپ لیا۔ اس کا پول کھل چکا تھا اور اب اس کے لیے مزید زندہ رہنا کسی صورت میں ممکن نہ تھا، چنانچہ اس نے خودکشی کر لی۔ اگلے روز غدار سلیم پاشا کی لاش شہر کے سب سے بڑے چوراہے میں الٹی لٹک رہی تھی، جس کے پاس ہی ایک چھوٹے سے ستون پر سرکاری اشتہار آویزان تھا، جس میں غدار سلیم پاشا کے سیاہ کارنامے درج تھے۔ قاسم کا انتقام پورا ہو چکا تھا اور اس کا سب سے بڑا دشمن، حملہ آور نقاب پوشوں کا سردار اور قیصر کا خطرناک جاسوس اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ قاسم آج بہت خوش تھا اور وہ اسی سرشاری کے عالم میں دھڑکتے دل کے ساتھ اربان کے گھر جا پہنچا۔ یہاں وہ اپنے بوسنیائی مہمانوں سے ملنے آیا تھا، لیکن درحقیقت اس کے دل میں کوئی انجانا سا چور بھی سر چھپائے بیٹھا تھا۔ یہ غالباً شہزادی حمیرہ کی ملاقات کا چور تھا۔ وہ اربان کے گھر پر پہنچا تو بے حد جذباتی ہو رہا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھ کے ساتھ اس خوبصورت مکان کے دروازے پر دستک دی اور کچھ دیر کھڑے رہ کر انتظار کرنے لگا۔ چند لمحے بعد مکان کا دروازہ کھلا تو وہ اپنی جگہ پر مارے جذبات کے کام کر رہ گیا تھا۔ سامنے بوسنیا کی حسین شہزادی کھڑی تھی۔ قاسم کو توقع نہ تھی کہ دروازہ کھولنے کے لیے شہزادی حمیرہ خود چلی آئے گی۔ وہ تو ششت تھا ہی، دیکھنے والی حالت تو شہزادی حمیرہ کی تھی، جس کے سامنے اچانک اس کے خوابوں کا شہزادہ آفتاب روشن کی طرح طلوع ہوا تھا۔ شہزادی پھٹی پھٹی آنکھوں سے قاسم کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ دروازے کے کیواڑوں پر تھے اور منہ سکتے کے عالم میں کھلا ہوا تھا۔ قاسم کی آمد کسی معجزے سے کم نہ تھی۔ وہ سوچ رہی تھی، مسلمان ہونے کے بعد اس کی پہلی دعا ہی قبول کر لی گئی تھی۔ اس نے مسلمان ہونے کے بعد اپنے خدا سے قاسم کی دوبارہ ملاقات طلب کی تھی، اور آج قاسم خود بخود اس کے سامنے چلا آیا تھا۔ دونوں طرف کی حیرتیں ماند پڑیں تو دونوں ملاقاتی عجیب سے انداز میں مسکرا اٹھے۔ شہزادی نے بغیر کوئی سوال کیے قاسم کو اندر آنے کے لیے کہا اور خود دوڑتی ہوئی مریم اور بوڑھے عباس کو پکارنے لگی۔ قاسم کی ملاقات سب کے لیے اچانک اور چونکا دینے والی تھی۔ اربان گھر پر موجود نہ تھا، لیکن ان تینوں نے قاسم کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا اور اس کی آمد سے شہزادی کے گھر میں چار چاند روشن ہو گئے۔ وہ ایک جگہ جا کر بیٹھے تو عباس نے چھوٹتے ہی خوشی سے کپ کپاتی آواز میں کہا، بیٹی حمیرہ، دیکھو تمہارا دولہا خود بخود آ گیا ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم پہلے دن سے ہی قاسم کو چاہنے لگی ہو، تم مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتی۔ حمیرہ کا چہرہ حیا سے گلنار ہو گیا۔ وہ فوراً اٹھی اور اندر کی طرف جانے لگی، لیکن عباس نے اس کو کلائی سے پکڑ لیا۔ بیٹی جاتی کہاں ہو؟ یہاں بیٹھو۔ اتنی مدت بعد قاسم ایک بار پھر ہمارے گھر آیا ہے اور تم چل دیں۔ خوشبو اور محبت کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ تم تو یہ بھی نہیں مانو گی کہ تم ادرنا میں قاسم ہی کے سلسلے میں آئی ہو۔ حمیرہ چھوئی موئی سی رہ گئی اور عباس سے اپنی کلائی چھڑاتے ہوئے کہنے لگی، چچا آپ نے دیکھا میری دعاؤں کا اثر؟ قاسم بن ہشام خود چل کر ہمارے پاس آئے ہیں۔ آپ میرا ہاتھ چھوڑیے، میں ان کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ لیکن قاسم اس صورتحال سے بری طرح سٹپٹا گیا تھا۔ اسے قطعاً توقع نہ تھی کہ معاملہ اس حد تک بڑھ چکا ہے۔ وہ تو اپنی غزالہ یعنی مارسی سے محبت کرتا تھا۔ آج اس کے دل میں اس شہزادی حمیرہ کی محبت نے شمع جلانے کی کوشش کی تو اسے مارسی کی بے پناہ یاد آنے لگی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ مارسی کی روح سے بے وفائی کر رہا ہو۔ اس کے بعد وہ جتنی دیر بھی ان لوگوں کے پاس رہا، اسی احساس کی آگ میں جلتا رہا اور حمیرہ کی بے پایاں عقیدت کو نہ سمجھ سکا، حتیٰ کہ جب وہ رات کو واپس ہونے لگا تو بالآخر حمیرہ بول اٹھی، محترم سالار،
آج آپ کھوئے کھوئے سے تھے، معلوم ہوتا ہے آپ کے دل میں کسی اور کے نام کا چراغ روشن ہے۔ اگر میری وجہ سے آپ کو کوئی دکھ پہنچا ہو تو میں آپ سے معافی کی خواستگار ہوں۔ قاسم کو دھچکا سا لگا۔ حمیرہ نے اس کی بے رخی کو بھانپ لیا تھا۔ وہ ایک بار پھر سٹپٹا گیا تھا۔ ایک طرف مارسی کی یاد اسے کچوکے دے رہی تھی تو دوسری طرف کوئی غیبی طاقت اسے حمیرہ کی طرف بھی کھینچ رہی تھی۔ اس کے دل کی ناؤ ڈولنے لگی تھی۔ اس نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، نہیں شہزادی، میں آپ کی محبت کے لائق ہی نہیں ہوں۔ میں نے پہلے بھی ایک شمع جلانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ سراج منور اب اس دل کے تاریک سپرستانوں کو اس کی قبر پر جلتا ہوا ایک دیا بن کر ٹمٹما رہا ہے۔ آپ بہت اچھی ہیں اور میں اپنے دل میں آپ کے لیے ایک انجانا سا جذبہ محسوس بھی کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتا۔ آپ سے پہلے ایک لڑکی میری زندگی میں آ چکی ہے اور وہی میری پہلی محبت بھی تھی۔ پہلی محبت تھی سے کیا مراد؟ وہ خوش نصیب اب کہاں ہیں؟ قاسم کی آنکھوں میں عرب کی اداس شام اتر آئی۔ اس نے دور خلا میں گھورتے ہوئے جواب دیا، وہ شہید ہو چکی ہے اسلام کی محبت کے نام پر، اور اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ حیرت ہے، ایک سپاہی ایک شہید کی شہادت پر اداس اور غمزدہ ہے۔ میں نے اسلام میں یہ سنا ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، پھر آپ نے کیوں اس کی جدائی کا غم دل سے لگا لیا ہے؟ میں آپ سے صرف ایک درخواست کروں گی کہ جب کبھی بھی دل پر اس خوش نصیب کی جدائی کا بوجھ محسوس کریں تو مجھ بد نصیب کو اپنے غم کا تھوڑا سا وزن اٹھانے کا موقع ضرور دیں۔ حمیرہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جھلمل جھلمل کر رہے تھے۔ نہ جانے قاسم کو کیا ہوا کہ اس نے بے ساختہ شہزادی حمیرہ کا ہاتھ تھام لیا اور تیزی سے کہا، نہیں حمیرہ، نہیں، آپ مجھے اتنی عزت مت دیجیے کہ میں آپ کی محبت میں گرفتار ہو جاؤں اور اپنی غزالہ کی یادوں کو بھلا دوں۔ حمیرہ نے اپنی پرنم پلکیں اٹھائیں تو اس کی آنکھوں سے پگھلے ہوئے کانچ کے قطرے اس کے رخساروں پر ایک ٹھنڈی لکیر چھوڑتے ہوئے دروازے کی دہلیز میں داخل ہو گئے۔ حمیرہ ایک سسکی کے ساتھ مسکرا دی۔ اس نے قاسم سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور سر کو جھکاتے ہوئے کہا، آپ پھر کب آئیں گے؟ اب تو کان دروازے کی آہٹ پر لگے رہیں گے۔ قاسم نے حمیرہ کے رخساروں پر بنی لکیروں میں مشل کی چمک دیکھی اور جانے سے پہلے کہا، میں ضرور آؤں گا، آپ کے چچا عباس کے لیے اور سب کے لیے۔ آپ بھی میرے گھر آئیے گا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ ننھے عمر اور علی ہمارے بھابھی کی شہادت کے بعد سے بے حد اداس رہنے لگے ہیں۔ آپ آئیں گے تو ان کا دل لگا رہے گا۔ قاسم رخصت ہو کر سیدھا گھر پہنچا تو ایک مہمان اس کا منتظر تھا۔ یہ اس کا خاص آدمی تھا جسے اس نے غزالہ کی خبر لانے کے لیے البانیہ بھیجا تھا۔ قاسم نے اسے دیکھا تو اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ وہ غزالہ کے بارے میں کوئی بری خبر نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس کی تمام موہوم امیدیں اس آدمی کو دیکھتے ہی نئی سرے سے جاگ اٹھی تھیں، لیکن جب اس نے اپنے جاسوس کی کارگزاری سنی تو اس کے دل پر پھر یاسیت کے بادل چھا گئے۔ اس کے جاسوس نے اسے بتایا کہ غزالہ کی کوئی خبر نہیں ملی، بلکہ سلطان مراد خان ثانی کے بھیجے ہوئے ایلچی جو سکندر بیگ سے غزالہ کو واپس مانگنے گئے تھے وہ بھی قتل کروا دیے گئے ہیں۔ اسے غزالہ ملتی بھی کیسے؟ یا اس کا یہ جاسوس غزالہ کی کوئی خبر لاتا تو کیسے؟ کیونکہ غزالہ تو سکندر بیگ کے محل میں بھی نہ تھی۔ آج قاسم کو پوری طرح یقین ہو گیا کہ اس کی غزالہ اس دنیا میں نہ رہی تھی۔ وہ کچھ دن تک غزالہ کی یادوں کے سہارے جیتا رہا، لیکن کب تک؟ بالآخر کئی دن بعد ایک بار پھر اس کے قدم اربان کے گھر کی جانب اٹھ گئے۔ اس کی زندگی کا نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ کئی ماہ تک اس کا آنا جانا اربان کے گھر رہا اور شہزادی حمیرہ کی آمد و رفت قاسم کے گھر رہی۔ یہ ملاقاتیں بہت کم عرصے میں شدید محبت میں تبدیل ہو گئیں، اور پھر ایک دن دونوں گھروں کی رضامندی سے بوسنیا کی شہزادی حمیرہ قاسم کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ 2 بار کے تجربے سے سلطان مراد خان ثانی کو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ شہزادہ محمد خان میں ابھی سلطنت کے سنبھالنے کی کافی قابلیت پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ وہ 1 سال میں 2 مرتبہ تخت نشین ہو چکا تھا، لیکن ہر بار خود سلطان کو بگڑتے ہوئے حالات کو سنبھالا دینا پڑا تھا۔ چنانچہ اس نے پھر تخت چھوڑنے کا قصد نہ کیا۔ چنانچہ سلطان نے سہبارہ تخت نشین ہونے کے کچھ عرصے بعد شہزادہ محمد خان کو ایشیائی کوچک میں بھیج دیا تاکہ وہ وہاں رہ کر سلطنت کے متعلق زیادہ تجربہ حاصل کر سکے۔
بادشاہ تخت سے دستبردار تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن 2 مرتبہ تخت چھوڑ کر پھر سلطنت کی ذمہ داریوں کو اپنے سر لینا صرف سلطان مراد خان کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ فلسفی سلطان دنیاوی عظمت کی بے حقیقی سے آگاہ ہو کر 40 سال کی عمر میں 2 مرتبہ تخت سے علیحدہ ہوا تھا، لیکن اس مرتبہ تخت پر آنے کے بعد اس نے عیسائیوں کو پھر سر اٹھانے کا موقع نہ دیا، اور نہ ہی اس نے بلا وجہ کسی کو ستایا، حالانکہ شاہ قسطنطنیہ اپنی شرارتوں اور فساد انگیزوں کے سبب عثمانیوں کا سب سے بڑا دشمن اور منبع فساد تھا۔ سلطان کے لیے اس کا قلع خما کر دینا کچھ زیادہ دشوار نہ تھا، لیکن اس نے قیصر کو بھی اس کے حال پر رہنے دیا۔ البتہ اس مرتبہ اسے موریہ کی طرف توجہ کرنی پڑی، جہاں قیصر قسطنطنیہ کے 2 بھائی قسطنطین اور تھامس علیحدہ علیحدہ حصوں پر حکمران تھے۔ قسطنطین نے اپنے مقبوضات کے تحفظ کے لیے خاکنائے کورنتھ کی قلعہ بندی کی، اور ادھر سے مطمئن ہونے کے بعد تھیبس کے شہر پر جو اس کی سرحد سے قریب سلطنت عثمانیہ کا مقبوضہ تھا دفتن حملہ کر دیا اور تھیبس پر قبضہ کر لیا۔ اس حملے کی اطلاع ملتے ہی سلطان فوراً موریہ کی طرف روانہ ہوا۔ کورنتھ کا مضبوط قلعہ اس کی راہ میں حائل تھا، مگر عظیم آہنگر اربان کی بنائی ہوئی توپوں کی گولہ باری کے سامنے وہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ یہ پہلی جنگ تھی جس میں عثمانی فوج نے توپیں استعمال کی تھیں۔ کورنتھ کی فتح کے بعد موریہ کا راستہ بالکل صاف تھا۔ قسطنطین اور تھامس کے لیے اظہار اطاعت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ انہوں نے خراج دینا منظور کیا اور موریہ بھی دولت عثمانیہ کی باجگزار ریاستوں میں شامل کر لیا گیا۔ ادھر سلطان کا دیرینہ دشمن ہونیاڈے اپنی معاہدہ شکنی کے نتیجے میں ہونے والی وارنا کی شکست کے بعد سے لے کر اب تک ترکوں سے انتقام لینے کی تیاریوں میں مصروف رہا تھا۔ اس کے دامن شہرت پر شکست وارنا کا داغ بہت بدنما تھا، چنانچہ اس نے 4 سال کے اندر 80,000 کی ایک زبردست فوج پھر جمع کر لی اور دریائے ڈینوب کو عبور کر کے سربیا میں داخل ہو گیا۔ یہاں سربیا اور بوسنیا کے سپاہی ایک بار پھر ہونیاڈے کے ساتھ مل گئے۔ حالانکہ سربیا اور بوسنیا نے جنگ وارنا کے بعد دولت عثمانیہ کی اطاعت قبول کر لی تھی، مگر ہونیاڈے کی کوششوں سے یہ دونوں حکومتیں اپنے معاہدے سے منحرف ہو گئیں، اور مکمل آزادی کی خواہش انہیں سلطان کے بالمقابل میدان جنگ میں کھینچ لائی۔ یہ قوت آزمائی کسبدہ کے اس میدان میں ہوئی جہاں تقریباً 60 سال عثمانی فرمان رواں مراد خان اول نے سربیا کی طاقتور سلطنت کو شکست دے کر اپنا موتی بنا لیا تھا۔ اس مرتبہ 3 روز کی شدید جنگ کے بعد 18 شعبان 852 ہجری بمطابق 17 اپریل 1448 عیسوی کو بالآخر سلطان نے ہونیاڈے کی متحدہ افواج کو بہت بری طرح شکست دی، اور اس عظیم الشان جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ سربیا کی آزادی سلب کر لی گئی اور وہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا۔ البتہ سلطان نے بوسنیا سے اس مرتبہ بھی سالانہ خراج وصول کرنے سے اکتفا کیا۔ اس جنگ میں بھی حسب معمول قاسم بن ہشام اپنے برق رفتار دستے کے ہمراہ شریک ہوا اور اس نے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ اب وہ صرف ایک مجاہد اور ایک سپاہی ہی نہیں تھا، بلکہ ایک چاند سی بیٹی کا باپ بھی تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کا نام غزالہ رکھا، اور وہ اسے کبھی کبھی مارسی کہہ کر بھی پکارتا تھا۔ قصبدہ کی جنگ کے خاتمے پر سلطان نے سکندر بیگ کو ایلچیوں کے قتل اور دیگر جرائم کی وجہ سے سبق سکھانا ضروری سمجھا اور البانیہ پر چڑھائی کر دی، لیکن البانیہ سکندر بیگ کی ماہرانہ چالوں کی وجہ سے سلطان کے لیے ترنے والا ثابت نہ ہوئی۔ البانیہ کے پیچھ در پیچھ پہاڑی دروں کی وجہ سے عثمانی فوجوں کو کھل کر لڑنے کا موقع نہ ملتا تھا، چنانچہ متعدد کوششوں کے باوجود سلطان البانیہ کو فتح نہ کر سکا، حتیٰ کہ سلطان مراد خان ثانی کا وقت وصال قریب آ چکا تھا۔ 5 محرم الحرام 855 ہجری بمطابق 9 فروری 1451 ہجری کو سلطان مراد خان ثانی نے عثمانی سلطنت ادرنا میں وفات پائی، اور اس کی تجہیز و تکفین قدیم پایا تخت بروسا میں ہوئی۔ عمر اور علی الگ ترتیب 9 اور 12 سال کے ہو چکے تھے۔ ننھی غزالہ اب حمیرہ کے ساتھ نہ ہوتی تو ماں کی انگلی نہ پکڑتی، وہ 5 سال کی ہونے والی تھی۔ 6 سال کے اس عرصے میں قاسم کی بوڑھی ماں بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ قاسم کی کوششوں سے طاہر 2 سال تک اور غمگین رہنے کے بعد شادی پر آمادہ ہو گیا تھا، چنانچہ قاسم نے بوڑھے ملہ عباس کی بیٹی مریم کا ہاتھ اپنے بھائی طاہر بن ہشام کے لیے مانگ لیا تھا، لیکن طاہر کی ابھی تک اس کے بطن سے کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ اربان اور عباس بھی قاسم اور طاہر کے ساتھ ہی رہنے لگے تھے۔
قاسم اب ایک پختہ کار اور زیرک مرد بن چکا تھا۔ اس کی عمر سلطان مراد خان ثانی کی وفات کے وقت بمشکل 30 سال بھی نہ تھی، لیکن اس کے تجربے اور دانائی نے اسے صف اول کے سالاروں میں شمار کروا دیا تھا۔ اب بھی البانوی کنیز مارتھا کی بیٹی مارسی اسے کبھی کبھی بے حد یاد آتی۔ وہ مارسی کو یاد کر کے اداس ہو جاتا۔ وہ کبھی کبھی لالا شاہین کی یادگار میں جا کر ٹوٹی ہوئی بارہ میں بیٹھ کر مارسی کے ساتھ کیے ہوئے وعدے دہرانے لگتا۔ سلطان کی وفات سے قاسم کو بھی بہت صدمہ ہوا تھا۔ آغا حسن ابھی تک ینیچری میں موجود تھا اور اب وہ اپنے تجربے کے بنیاد پر نائب سالار بن چکا تھا۔ قاسم کے زیر کمان 10,000 کی سپاہ تھی، البتہ ان کے دوسرے تمام دوست یا تو شہید ہو چکے تھے اور یا ابھی تک اپنے سابقہ عہدوں پر ہی موجود تھے۔ خصوصاً ریاض بیگ ابھی تک ینیچری میں موجود تھا۔ سلطان کی وفات ہوئی تو سکندر بیگ نے سکھ کا سانس لیا۔ شہزادہ محمد اب نو عمر لڑکا نہیں تھا، بلکہ ایک کڑیل اور ذہین نوجوان بن چکا تھا۔ باپ کی وفات پر اسے ایشیائی کوچک سے فوراً بلوا کر ادرنا کے تخت پر بٹھا دیا گیا تھا۔ تخت نشینی کے وقت سلطان مراد خان کی عمر 21 سال اور چند ماہ تھی۔